السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین یا رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تو یہاں پر ذرا غور سے دیکھیے، اللہم صلی، تو یہ کیا ہے؟ یہ فعل امر ہے۔ جیسے کہ ہم نے کل کہا تھا کہ جو بھی ہماری دعائیں التجائیں ہوتی ہے وہ فعل امر ہوتی ہے۔ اللہم، اے اللہ، صلی، درود بھیج، علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہاں پھر سے دیکھیں، اللہم بارک، اے اللہ برکتیں عطا کر، درود بھیج، برکتیں عطا کر۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو چلیے، آپ میں سے کون ان اوپر چار دیے گئے کلمات کو پڑھتا ہے؟ بِأَصَاكَ النَّخْلَةِ يَقُولُونَ تَنِيَا۔ جزاک اللہ۔ اب پہلے سوال پہ چلتے ہیں۔ اذهب انت واخوك بآیاتی ولا فراد فی ذکری۔ اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري۔ جزاک اللہ۔ اب اگلے سوال پہ چلتے ہیں۔ فأوحینا إلى موسى أن اضرب فراد البحر۔ فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر۔ جزاک اللہ۔ اب اگلے سوال پہ چلتے ہیں۔ واصبر على ما فراد واهجرهم هجرا جميلا۔ واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا۔ جزاک اللہ۔ اب اگلے سوال پہ چلتے ہیں۔ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ فراد تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا۔ وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا۔ جزاک اللہ۔ تو چلیے، آپ میں سے کون ان چار کلمات کو پڑھتا ہے جو اوپر دیے گئے ہیں؟ اشربی، موسیٰ، خبت، نظرت۔ جزاک اللہ۔ اب سوال پہ چلتے ہیں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ فراد أَنْ أَرْضِئِيهِ۔ وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه۔ جزاک اللہ۔ اب اگلے سوال پہ چلتے ہیں۔ فَإِذَا فراد عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ۔ جزاک اللہ۔ اب اگلے سوال پہ چلتے ہیں۔ فَكُلِي وَفراد وَقَرِّي عَيْنًا۔ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا۔ جزاک اللہ۔ اب آخری سوال پہ چلتے ہیں۔ فَقُولِي إِنِّي فراد لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا۔ فقولي إني نذرت للرحمن صوما۔ جزاک اللہ۔ اب آئیے ان تصویروں کو بھی ایک بار مکمل کر لیتے ہیں۔ الموتى تموت، الطير الأرحام، الأبرص۔ جزاک اللہ۔ الغيث الأرز دماء أكمة الطين۔ جزاک اللہ۔ رجل طفل نهار الليل لحم بطن۔ جزاک اللہ۔ رعد برق صيب أصابع آذان۔ جزاک اللہ۔ النور ظلمات ذهب الحرث غنم۔ جزاک اللہ۔ تو آج ہم دو کلمات کے بارے میں جانیں گے۔ پہلا ہے بیتن، یعنی بیتن مفرد ہے اور اس کی جمع ہے بیوت۔ بیت بیوت، بیت بیوت۔ دوسرا ہے زکاہ، زکاہ یا زکات، زکات، زکاتو۔ بيت، بيوت، زكاة۔ جزاک اللہ۔ بيت بيوت زكاة۔ جزاک اللہ۔ بيت بيوت زكاة۔ جزاک اللہ۔ بيت بيوت
زکاتا جزاک اللہ. بيت بيوت زكاة جزاک اللہ. بيت بيوت زكاة جزاک اللہ. بائت بیوت زکا جزاک اللہ. بيت بيوت زكاة جزاک اللہ. بيت بيوت زكاة. جزاک اللہ. تو آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم الفعل الامر میں تثنیہ اور جمع سیکھیں گے. تو جو ہم نے کل سے امپیریٹیو ورب کا سلسلہ شروع کیا، آج ہم خاصتاً ڈیول اور پلورل کی بات کریں گے. یعنی جب ہمیں دو یا دو سے زیادہ کو حکم دینا ہوگا. یہاں سے یہ بات خود ہی واضح ہو رہی ہوگی کہ ڈیول چاہے مذکر ہوں یا مؤنث ہوں. اسی طرح ہم یہ بھی دیکھیں گے جمع چاہے مذکر ہوں یا مؤنث ہوں، یعنی کیسے ہم حکم دیں گے، التجا کریں گے یا کسی چیز کی طلب کریں گے. تو ماضی کی اس گردان کو ایک بار دیکھ لیجئے. فعل فعلت، فعلا فعلتا، فعلوا فعلنا، فعلت فعلت فعلت، فعلتما فعلتما، فعلتم فعلتن فعلنا. اسی کے پیرل مضارعہ کی گردان دیکھ لیجئے. یفعلو تفعلو، یفعلان تفعلان، یفعلون یفعلن، تفعلو تفعلین، تفعلان تفعلان، تفعلون تفعلن، افعلو نفعلو. اور کل ہم نے بات کی تھی کہ یہ جو 6 سیگے ہیں یہ بڑے امپورٹنٹ ہیں. کس لحاظ سے بلا؟ امر بنانے کے لحاظ سے، یعنی حکم سامنے والے کو دیا جاتا ہے. تو تفعلو تفعلین، تفعلان تفعلان، تفعلون تفعلن. تو چلیے اس کی ایک بار مشق کر لیتے ہیں. مضارعہ کی گردان کے ساتھ آپ نے ان کو ادا کرنا ہے. تو شکلوں کو دیکھ لیجئے گا دھیان سے. يدخل تدخل يكتبان تكتبان يجلسون يجلسن تدخل تدخلين تقرأان تقرأان تجلسون تجلسن أقوم نقوم. جزاکم اللہ خیر. تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو مضارعہ کی گردان ہے اسے ہم نے کہا کہ یہ 3 موڈز میں ہوتی ہے: مرفوع، منصوب اور مجزوم. کل ہم نے یہ قاعدہ بھی جان لیا کہ جو مضارعہ کی گردان ہے اس میں ایک سیٹ تو ایسا ہے جن میں صرف پریفکسز ہوئے ہیں، یعنی صرف علامت مضارعہ ہے. کچھ ایسے ہیں جن میں اینڈ میں بھی کچھ لگا ہوا ہے. پھر ہم نے دیکھا کہ جن میں صرف پریفکس ہوا ہے ان کی جو نسبی حالت ہوتی ہے ان میں بس جو آخری کلمہ ہوتا ہے وہ زبر لے لیتا ہے. یعنی یہاں دیکھیں یفعلو تفعلو افعلو نفعلو، وہ بنتا ہے یفعلا تفعلا افعلا نفعلا. بالکل اسی پیٹرن میں جو مضارعہ مجزوم ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے؟ آخری لیٹر ساکن ہو جاتا ہے. یعنی یفعلو سے یفعل، تفعلو سے تفعل، افعلو سے افعل، نفعلو سے نفعل. اس کے برعکس جو ہم نے ڈیولز اور پلورلز دیکھے میسکولائن میں، اور خاصتاً یہ جو واحد مخاطب مونس کا سیگا ہے، ان کے جو نون ہیں وہ سارے نون ہمیں مضارع منصوب اور مضارع مجزوم میں نہیں ملتے. یعنی یفعلانی اور تفعلانی کیا بنتے ہیں؟ یفعلا تفعلا. اور یفعلون تفعلون کیا بنتے ہیں؟ یفعلو تفعلو. اور تفعلین کیا بنتا ہے؟ تفعلی. یہاں پر ہم نے اور ایک چیز نوٹ کر لی کہ یہ جو یفعلو اور تفعلو ہے اس کے ساتھ ہم ایک الف لگا لیتے ہیں، جیسے کہ ہم نے ماضی غائب جمع میں پڑھا تھا فعلا فعلا فعلو. تو فعلو کرنے کے بعد ہم نے اس میں ایک الف ڈالا تھا جسے ہم نے الف الفارقہ یا الف التفریق کہا تھا، جو کہ بس ڈفرینشیٹ کرتا ہے کہ یہ واو جو ہے یہ واو اصلی نہیں ہے، یہ جمع والا واو ہے. مزید آپ نے نوٹ کر لینا ہوگا کہ یہ الف جو ہے بالکل اسی الف کی طرح جب اس کے بعد ضمیر متصل آتی ہے تو اس کا کام رہتا نہیں، یعنی اسے پھر ہم لکھتے نہیں ہیں. یعنی اس الف کا کام کیا ہے؟ بس اس واو کو ہائی لائٹ کرنا، بتانا کہ یہاں پر ایک واو ہے، واو الجماعہ ہے. اور اگر آگے کوئی ضمیر متصل آتی ہے یعنی منصوب تو اس صورت میں یہ الف چلا جاتا ہے. اس کے برعکس ہم نے دیکھا کہ جو نون النسوہ سے بنتے ہوئے 2 سیگے تھے وہ چاہے مرفوع ہو، منصوب ہو یا مجزوم ہو، ان میں کوئی چینج نہیں آتی، یعنی وہ رہتے ہیں ویسے ہی یفعلنا اور تفعلنا. ہمارے لیے اس سلائیڈ میں خاصتاً کیا سمجھنا ہے؟ چونکہ ہم فعل امر کی طرف آئے ہیں تو فعل امر بنانے کا قاعدہ کیا ہے کہ مضارعہ کو پہلے ہی ہم نے مجزوم کرنا ہوگا.
تو یعنی ہمارا فوکس کیا ہوگا؟ تفعل پہ ہوگا. ہمارا فوکس کس پہ ہوگا؟ تفعلا پہ ہوگا. ہمارا فوکس کس پر ہوگا؟ تفعلی پہ ہوگا. ہمارا فوکس تفعلو پہ ہوگا. اور ہمارا فوکس کس پر ہوگا؟ تفعلنا. ہم نے یہ چھانٹ، یہ سکیٹرنگ، یہ سیو، یہ چھنی کیوں لگائی؟ کیونکہ ہم نے امر جو ہے وہ صرف ہم نے مخاطب کے سیگوں سے بنانے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کل ہم نے فعل امر کا باقاعدہ آغاز کر لیا. ہم نے کہا کہ اسے ہم امپیریٹو ورب کہتے ہیں. جب یہ ادا ہوتا ہے تو اس میں کر یعنی ڈو کا مفہوم پایا جاتا ہے. اور ہم نے یہ بات کی کہ یہ استعمال ہوتا ہے فقط مخاطب کے لیے. اور اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں کوئی طلب ہوتی ہے جو کہ مستقبل کے لیے ہوتی ہے. اور اس میں ہم نے دیکھا کہ اس میں الزام، طلب، نصح اور توجیح ہوتی ہے. یعنی اوبلیگیشنز، ریکویسٹس، نصیحتیں، انسٹرکشنز اور ایڈوائسز. یعنی اس کے تھیم میں کمانڈز، انسٹرکشنز، ریکویسٹ اور ایڈوائس ہوتی ہیں. اور مزید ہم نے یہ بات کی کہ جنرل تھیم کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کام کے کرنے کا حکم دیتے ہیں تو فعل امر استعمال ہوتا ہے. اسی طرح ہم اللہ تعالیٰ سے جو دعائیں مانگتے ہیں، جو التجائیں کرتے ہیں، ان میں جو تھیم ہوتا ہے وہ تو امر کا ہی تھیم ہوتا ہے. اسی طرح عام لہجے میں جب ہم کسی سے درخواست کریں، التجا کریں، کسی کو نصیحت کریں، کسی کو کسی کام کی طرف آمادہ کرنے کی کوشش کریں تو ہم فعل امر ہی استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہم نے یہ جانا کہ یہ فعل امر بناتے کیسے ہیں، کیا سٹیپس ہوں گے فعل امر کو بنانے کے لیے. تو ہم نے پہلے ہی کہا کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم فعل مضارعہ کی گردان کو لاتے ہیں. اس میں سے ہم جو حرف مضارعہ جو کہ خاصتاً ہم تا ابھی کہہ رہے ہیں کیونکہ ہم مخاطب کی بات کر رہے ہیں تو اسے ہم ڈراپ کر لیتے ہیں. اس کے بعد ہم ڈالتے ہیں، ہم لگاتے ہیں حمزۃ الوصل بدایا میں. لیکن کنڈیشن کیا ہے کہ اگر فعل کی شروعات ساکن سے ہوتی. اسے ہم نے یوں سمرائز کیا تھا کہ دو ہی مین سٹیپس ہوں گے فعل امر کو بنانے کے لیے. پہلا سٹیپ کیا ہوگا کہ مضارعہ کو مجزوم یا اخف کرنا ہوگا. اس کے بعد کیا ہوگا؟ علامت مضارعہ کو ختم کرنا ہوگا. پھر ہم دیکھیں گے کہ اگر فعل ساکن سے شروع ہو تو اس صورت میں ہم کیا کریں گے؟ ہم حمزۃ الوصل کو پہلے داخل کریں گے. اور پھر ہم نے یہ بات بھی کی کہ وقف کی صورت میں اس حمزۃ الوصل کو کس حرکت کے ساتھ پڑھا جائے گا. اس میں دائماً ہم نے یہ قاعدہ دیکھا کہ چاہے آئین کلمے پر زبر ہو یا زیر ہو، حمزۃ الوصل کو زیر کے ساتھ ہی ادا کیا جائے گا. اور پیش کی صورت تب بنے گی جب آئین کلمہ پیش کے ساتھ ہوگا. اور زبر کے بارے میں ہم نے یہ جانا کہ مصحف میں یا انشاءاللہ آگے آپ جانیں گے جہاں پر کہ حمزہ کو ریزرو کرنا مقصود ہوتا ہے تو وہاں پر اس پر زبر ڈالی جاتی ہے. واللہ اعلم. اب آئیے ایک مثال سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اللہ کے کرم سے ہم فعل امر یعنی امپیریٹو ورب کے بارے میں جاننے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم نے دیکھا کہ یہ استعمال ہوتا ہے صرف مخاطب کے سیگے سے. تو پہلا سٹیپ ہم نے کیا دیکھا کہ ہم نے مضارعہ کو اخف یعنی مجزوم کرنا ہوگا. اس کا قاعدہ بھی ہمیں یاد ہو گیا کہ ہم نے جن میں صرف پریفکس ہوتا ہے ان کا آخری لیٹر ساکن کرنا ہے، اور جو نون اعرابی ہے وہ بھی ہم نے گرا لینے ہیں، اور جو نون النسوہ ہے اس پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. جو نون مخاطب کا ہے اسے بھی ہم گرا دیتے ہیں. یعنی تشربو سے تشرب، تشربانی سے تشربا، تشربون سے تشربو، تشربین سے تشربی، اور اسی طرح تشربانی سے تشربا، اور اسی طرح تشربنا تو ایسے ہی ہے کیونکہ اس میں ہم نے کیا قاعدہ پڑھا کہ کوئی چینج نہیں ہوگی. تو اس کے بعد سٹیپ 2 میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ علامت مضارعہ کو ختم کرنا ہے. لے جی ہم اس میں سے اس تا کو ختم کر لیتے ہیں. تو یہ ہمارا فعل امر تیار ہو گیا. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر تو یہ پڑھا نہیں جاتا. تو اس صورت میں ہم نے اس سے پہلے ایک حمزہ لانا ہوگا جس کی حرکت آئین کلمے کے مطابق ہوگی. یعنی چاہے یہاں زبر ہو یا زیر ہو، یہ زیر کے ساتھ ہی ادا ہوگا. تو یہ پھر یوں ادا ہوگا: اشرب، اشربا، اشربو، اشربی، اشربا، اشربنا. یعنی یہ جو حمزۃ الوصل اس کو ہم نے داخل کر لیا کیونکہ جو فعل ہے وہ ساکن سے شروع ہوا.
اب آئیے اس کے برعکس اور ایک مثال دیکھ لیتے ہیں جہاں پر کہ ہم دیکھیں گے کہ حمزۃ الوصل کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی. تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے، ہم مضارع مجزوم یعنی اخف کی گردان جو مخاطب کی ہوگی اسے اٹھا کر لائیں گے. تو یہ اصل میں کیا ہے، یہ ہے اصل میں تأکلو، تأکلانی، تأکلون، تأکلین، تأکلان، تأکلنا. اس پر ہم بار بار بات کر رہے ہیں، یہ کوئی چینج ایکسپٹ نہیں کرتا. لیکن یہاں پر ہم نے اس کو کیا بنایا، تأکل، اس کا نون اور اس کا نون گر گیا، تأکلا تأکلا، اور اس کا نون بھی گر گیا، تأکلون سے تأکلو، اور یہاں اس کا نون بھی گر گیا، تأکلین سے تأکلی. اب ہم نے کیا کرنا ہے، اب ہم نے علامت مضارعہ کو ڈراپ کر لینا ہے. تو دیکھ لیجئے یہ ہم نے علامت مضارعہ یہاں پر ڈراپ کر دیا. اب پھر سے یہاں پر کیا ہے، اب یہ ساکن سے شروع ہو رہا ہے اور وہ بھی کیا ہے، وہ بھی حمزہ ہے. تو اس سے تو پڑھا ہی نہیں جائے گا، یعنی یہ بھی اگنور ہوتا چلا جائے گا. پھر یہاں پر اسے کیسے پڑھیں گے، کل، کلا، کلو، کلی، کلا، کلنا. یہاں پر ہم نے ایک بات نوٹ کر لینی ہوگی جو کہ ہم نے بہت پہلے جب ہم نے فعل کا آغاز کیا تھا ہم نے دیکھا تھا کہ افعال اصلی ہوتے ہیں. اصلی افعال ان کو کہتے ہیں جن میں حروف علت میں سے کوئی حرف نہیں ہوتا. لیکن ہم نے وہاں پر بات کی تھی کہ جہاں پر روٹ ورڈ میں حروف علت آ جائیں ان کی گردان، ان کی جو صرف الافعال ہوگی وہ تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہوگی. تو یہاں پر آپ نے دو چیزیں سیکھ لی. پہلا یہ کہ یہاں پر حمزہ کی ضرورت نہیں پڑی. دوسرا آپ نے دیکھا کہ اس فعل کا اپنا حصہ ہی الگ ہو گیا امر بناتے سمے. اب آئیے اور ایک مثال کو ہم دیکھ لیتے ہیں. تو تھیم کیا چل رہا ہے، ہم فعل امر پڑھ رہے ہیں جو کہ مخاطب سے بنتا ہے. تو لے جی ہم لے آتے ہیں مجزوم کر کے مضارعہ کو. تو یہ اصل میں ہے تضع، تضعانی، تضعون، اور اسی طرح تضعین، تضعان اور تضعنا. اس پر تو کوئی چینج نہیں ہوگی، لیکن ہم نے ان کو اخف کر کے لانا ہے. یہ ساکن ہو گیا، اس کا اس کا اس کا اور اس کا نون گر گیا. اب یہ کیا بن گیا، تضع، تضعا، تضعو. اب ہم نے سٹیپ 2 پر آنا ہے، یعنی اب ہم نے علامتی مضارعہ کو ڈراپ کرنا ہے. لے جی اس کو ہم نے ڈراپ کر لیا. اب دیکھیے کیا یہ ساکن سے شروع ہوتا ہے، بالکل نہیں. تو اس کا مطلب ہے یہ والا سٹیپ بھی یہاں پر نہیں لگے گا، یعنی بس 2 سٹیپ پروسیس ہے. تو یہ ہمارا فعل امر تیار ہو گیا. ضع، دعا، دعو، دعی، دعا، ضعنا. دیکھیے 2 میجر ریزنز ہوں گے فعل امر کے ورسٹائل ہونے کے. نمبر 1 ہوگا اس میں حروف علت میں سے کوئی حرف ہو. نمبر 2 ریزن جو ہوگا وہ شد کے ساتھ ہوگا، یعنی اس میں ڈبل لیٹر ہوگا، جو ڈبل لیٹر جو کہ ہم نے بہت پہلے پڑھا تھا. تو چلیے اب ہم امر کے افعال کو بنائیں گے. اقرأ، اقرئی، اقرأ، اقرآ، اقرأوا، اقرأنا. جزاکم اللہ خیر. ادخل، ادخلی، ادخلا، ادخلا، ادخلوا، ادخلنا، جزاکم اللہ خیر. اکتب، اکتبی، اکتبا، اکتبا، اکتبو، اکتبنا، جزاکم اللہ خیر. قم، قمی، قما، قما، قمو، قمنا، جزاکم اللہ خیر. اجلس، اجلسی، اجلسا، اجلسا، اجلسوا، اجلسنا. جزاکم اللہ خیر. پہلے سنگولر، پھر ڈوئل، پھر پلورل. اسجد، اسجدی، اسجدا، اسجدا، اسجدو، اسجدنا. جزاکم اللہ خیر. اشرب، اشربی، اشربا، اشربا، اشربو، اشربنا، جزاکم اللہ خیر. کل، کلی، کلا، کلا، کلو، کلنا، جزاکم اللہ خیر. قل، کلی، قلا، کلا، قولوا، قلنا. جزاکم اللہ خیر. اذهب، اذهبي، اذهبا، اذهبا، اذهبوا، اذهبنا.
جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ لکم۔ اب آئیے قرآن کریم سے ڈیول اور پلورل یعنی تثنیہ اور جمع کے افعال امر ہم جانیں گے۔ سب سے پہلے دیکھیں سورہ طٰہٰ کی آیت 43 میں کیا ہے؟ اذهبا الى فرعون انه طغى، اذهبا تم دو جاؤ، اس میں حکم ہے، اذهبا تم دو جاؤ الى فرعون فرعون کے پاس، فرعون کی طرف، انه طغى بے شک وہ سرکش ہو گیا ہے۔ سورہ طٰہٰ کی ہی آیت 123 میں دیکھیں، قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، قَالَ اس نے کہا یعنی اللہ نے حکم کیا، اهْبِطَا تم دونوں اتر جاؤ، منہا اس میں سے یعنی جنت میں سے، جمیعا سب کے سب۔ تو اب یہاں سے آپ کا کوشچن ہوگا کہ یہ دو کون سے ہیں؟ تو اس کے لیے تحقیق کیجئے، اور اگر دو ہی کہا تو جمیعہ کیوں کہا؟ تو یہاں پر اہل علم کا کہنا ہے کہ یہ اہبتا دو گروہوں سے کہا گیا، یعنی انسانوں اور شیطانوں سے، کیونکہ یہاں پھر واضح ہوتا ہے بعضکم لبعض عدو، تم میں سے بعض کے دشمن ہیں، یعنی تم دونوں اس جنت سے اتر جاؤ سب کے سب۔ سورۃ الشعراء کی آیت 16 میں دیکھیں، فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، پس اتیا تم دونوں جاؤ فرعون کی طرف، فَقُولَا پھر اس سے کہو، تم دونوں اس سے کہو، اِنَّا ہم دو رسول ہیں رب العالمین تمام جہاں کے رب کے، یعنی ہم تمام جہاں کے رب کے بھیجے ہوئے رسول ہیں۔ تو یہاں پر ہم نے دیکھا اذهبا، اهبطا، اتیا، قولا۔ اب آئیے پہلے جمع مؤنث کی مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ تو سورۃ الاحزاب کی دو مسلسل آیات کے ایکسٹریکٹس آپ کے پاس ہیں۔ پہلے دیکھیں سورۃ احزاب کی آیت 32 میں کیا ہے، یعنی یہ خطاب ہے نبی کی بیویوں سے۔ آگے کیا کہا جا رہا ہے؟ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرْضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا۔ فَلَا تَخْضَعْنَ پس نہ نرمی کرنا، بالقول بات میں، لہجے میں نرمی نہ دکھانا، فَيَطْمَعَ الَّذِي کہ کہیں تمام مبتلا ہو جو فی قلبہ مرض جس کے دل میں کوئی بیماری ہے، وقلنا بلکہ تم کہا کرو، تم کیا کرو، قولا معروفا صاف صاف بات یا سیدھی سیدھی بات۔ اگلی آیت میں کیا ہے؟ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ وَقَرْنَ اور تم ٹکی رہو، تم قرار پکڑو، فی بیوتکن اپنے گھروں میں، ولا تبرجن اور نہ بناؤ سنگار کا اظہار کرتی پھرو، تبرج بناؤ سنگار، الجاہلیت الاولی پرانے جاہلیت کے زمانے کی طرح، اور وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ اور تم قائم کرو نماز، وَآتِينَا الزَّكَاةَ اور تم دے دیا کرو زکوٰۃ، تم سب عورتیں زکوٰۃ دو، وَأَطِعْنَا اللَّهَ اور تم اطاعت کرو اللہ کی، وَرَسُولَهُ اور اس کے رسول کی۔ تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کلنا، اسی کے پیٹرن پہ کرنا، یعنی کرنا سے واضح ہو رہا ہے کہ یہ تقرنا سے بنا ہوگا۔ اسی طرح جب ہم دیکھیں گے یہ جو اقمنا ہے یہ دراصل تقمنا ہے۔ اور ایک چیز یہاں سے ہماری لرننگ یہاں کی طرف جاتی ہے کہ اگر فعل امر بنانے کے وقت کوئی فعل زیر کے ساتھ شروع ہوتا ہے، یعنی جب ہم نے علامت مضارعہ کو حذف کر دیا، پھر اگر وہ فعل زیر سے شروع ہوتا ہے تو اس سے پہلے بھی ہم ایک الف داخل کرتے ہیں، ایک حمزہ داخل کرتے ہیں۔ تو اس کی مثال آپ کے سامنے یہاں پر ہے،
یہ کیا ہے اصل میں؟ تو قمنا کا تا اڑ گیا، اب یہ کیا بن گیا؟ اقمنا۔ اسی طرح یہاں اگر آپ دیکھیں گے اطعنا، یہ دراصل بنا ہے تو تعنا، یعنی یہاں پر بھی کیا ہے؟ زیر کے ساتھ ہے، تو اس سے پہلے ہم نے ایک حمزہ لایا ہے۔ تو فی الحال ترجمے پہ آتے ہیں۔ قلنا، اے عورتوں تم کہو، کرنا تم قرار پکڑو، اقمنا تم قائم کرو، آتینا تم دے دیا کرو، آتعنا تم اطاعت کرو۔ تو دیکھ لیجئے ہم نے فعل امر کا جو تھیم سمجھا تھا، ہم نے کہا کہ اس میں حکم ہوتے ہیں، طلب ہوتی ہے، التجا ہوتی ہے۔ تو یہ جو یا ایھا الذین آمنو، یہ کیا ہے؟ یہ خطاب ہے۔ کس کے ساتھ خطاب ہے؟ ایمان والوں کے ساتھ۔ تو یہاں پر کچھ مثالیں دی گئی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، پہلے کیا ہے؟ یعنی سورۃ البقرہ کی آیت 153 میں دیکھیں، استعینوا بالصبر والصلاۃ، استعینوا یہ جمع کے لیے ہے، اے ایمان والو مدد مانگو، بالصبر والصلاۃ ثابت قدمی اور نماز سے۔ بالکل اسی پیٹرن میں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو داخل ہو جاؤ، فی السلم اسلام میں، کافہ پورے کے پورے۔ بالکل اسی پیٹرن میں، یعنی حوالہ سامنے دیا ہوا ہے سورۃ البقرہ کی آیت 254 میں، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، اے ایمان والو خرچ کرو، مما اس میں سے جو رزقنا ہم نے دیا، کم تمہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت 172 میں دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے عطا کی تمہیں، واشکروا للہ اور تم شکر کرو اللہ کا۔ مزید کچھ مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور کتاب پر۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے ایمان والو یاد کرو اللہ کی نعمت علیکم تم پر۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو درود بھیجو اس پر، کس پر؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وسلموا اور سلام بھیجو، تسلیما خوب سلام۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو توبہ کرو، پلٹ آؤ اللہ کی طرف، توبۃ نصوحا خالص توبہ۔ تو ہم نے یہاں پر دیکھا کہ اس میں ندا ہے، پکار ہے اللہ کی طرف سے ایمان والوں کی طرف، اور پھر حکم ہے ایمان لاؤ، یاد کرو، درود بھیجو، سلام بھیجو، توبہ کر لو۔ مزید ہم نے یہاں پر اور ایک چیز بھی نوٹ کر لینی ہوگی کہ یہ جو یا ایھا الذین آمنو اور پھر یہ جو جمع مذکر کے صیغے ہیں، اس کا سیاق، اس کا اطلاق مذکر اور مؤنث دونوں پر لگتا ہے۔ اور ایک چیز اس سلائیڈ سے ہم نے یہ بھی نوٹ کر لینی ہے کہ جو زبر زیر کا فرق ہے یہ کتنا اہم ہے۔ یہاں دیکھیں، اس پر ذرا غور کریں، یہ ماضی کا صیغہ ہے، یا ایھا الذین آمنو، اور یہ کیا ہے؟ آمنو۔ تو فرق کیا ہے؟ آمنو انہوں نے ایمان لایا، آمنو یہ فعل امر ہے، آمنو فعل امر ہے۔ اگر ہم اس کی فارمیشن دیکھیں گے تو یہ کیا ہے؟ یہ تؤمنون سے جب تا گر گیا تو واو رہا، پھر مینو تو یہ واو چونکہ ساکن ہے یہ اڑ گیا، اب یہ زیر سے شروع ہو رہا ہے، تو لہٰذا اس سے پہلے ہم نے پھر سے حمزہ لانا ہے۔ یعنی فرق دیکھیں، آمنو انہوں نے ایمان لایا، آمنو ایمان لاؤ، یہ ہے زبر اور زیر کا فرق۔ تو اس طرح آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے فعل امر میں ہم نے تثنیہ اور جمع کی مثالیں دیکھی، ہم نے
اس پیٹرن کو پھر سے ریوائز کیا کہ جو فعل امر ہے وہ مضارع مجزوم سے بنتا ہے. اس کے بعد ہم نے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ علامت مضارعہ کو ختم کرنا ہے، اور پھر اگر ساکن سے شروع ہوتا ہے یعنی ساکن حرف سے شروع ہوتا ہے تو ہم حمزۃ الوصل پہلے داخل کرتے ہیں. مزید ہم نے کچھ مثالیں یوں بھی دیکھی کہ اگر علامت مضارعہ ختم کرنے کے بعد فعل زیر سے شروع ہوتا ہے، کہیں کہیں پر اس کے پہلے ایک الف لگایا جاتا ہے یعنی حمزہ لگایا جاتا ہے، اور کہیں پر ہم نے دیکھا کہ علامت مضارعہ کو ختم کرنے کے بعد اگر حمزہ بچتا ہے تو اس حمزہ کو بھی ڈراپ کرنا پڑتا ہے. تو اس کلاس میں جو بھی خیر تھا، جو بھی خوبی تھی، وہ اللہ کے کرم سے تھی. اس میں جو بھی کمی کوتاہیاں تھی وہ میری اور شیطان کی طرف سے تھی. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.